کو دل میں انسان جو ہے پڑھا کرے. ٹھیک. آئیے اسی طرح چند اور کلمات دیکھتے ہیں. کلمات یہ جملے جس کے فضائل آتے ہیں، جس میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کے کئی آیتوں کا حصہ ہے. کئی آیتوں میں بہرحال یہ آتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر جو ہے 35 میں بھی یاد رکھیے یہ جملہ اسی طرح بہرحال آتا ہے. آئیے اس کے فضائل کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کتنے فضائل ہیں. میرا ایک اس پہ پورا تفصیلی عنوان ہے، لا الہ الا اللہ اس کلمے کی اہمیت اور فضیلت. میں نے اس کے اندر کم ہوئے 17 بڑے بڑے عظیم فضائل رکھے ہیں جو اس صورت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے، ہم مختصر یہاں بھی دیکھیں گے. مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یقین ہو تو وہ جنت میں. جو لا الہ الا اللہ پہ جس گزری اور اس پہ موت آئی وہ جنت میں. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قیامت کے روز میری سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اور جی اور جان سے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا ہوں گا. روز قیامت شفاعت کبریٰ جو ہوں گی وہ لوگ وہی مستحق ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے جنہوں نے سچے اور پکے دل سے اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو. لا الہ. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے وظیفہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ. کثرت سے پڑھنا، کوانٹیٹی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے 50,000 70,000 1 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ نہیں، کثرت سے پڑھنا، کتنے بار بھی جب چاہے پڑھنا، اس کو معمول بنا لینا. اس کی بڑی فضیلت، اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہو. کبیرہ گناہ سے بچتا رہا ہو بہت. اس کی ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسا کلمہ دے جس کو میں پڑھ کر تیری حمد و ثنا کروں. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے تھا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اگر پلڑے میں میزان میں ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف لا الہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو بہت. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کے 99 دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 دفتر، ہر دفتر کا سائز، ہر رجسٹر کا سائز، ہر نام عمل کا سائز اس کے زمین سے لے کے آسمان تک کھولا جائے گا رول ایک 99 ایسے رجسٹرز فل ہوں گے گناہوں سے اور سب کا حساب و کتاب ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گا اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے. وہ شخص کہیں گا اللہ میرا کیا حساب کرتا ہے، کیوں مذاق اڑاتا ہے میرا، 99 دفتر گناہوں سے فل ہے کیا ہوں گا. لیکن اللہ کہیں گا آج انصاف کا دن ہے، ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں ہو. فرشتوں سے حکم جاؤ اس کا جو نیکی دے دو اسے ایک چھوٹا سا پیپر. حدیث میں آتا ہے مطلب 99 رجسٹر تو فل ہے گناہوں سے، چھوٹا پیپر بطاقہ. حدیث بطاقہ بولتے ہیں، بطاقہ بولتے ہیں آئی کارڈ یا وزٹنگ کارڈ کو جنرلی آپ گلف میں جائیں گے بولتے ہیں بطاقہ آئی ڈی. ٹھیک، اسے ایک چھوٹا سا پیپر پہ لکھ کے دے دیا گیا تیری 30 نیکی بطاقہ. سارے لوگ دفتر کے دفتر نیکیوں کے بھرے لے جا رہے ہیں. اس کے 99 دفتر فل ہے، رجسٹرز فل ہے گناہوں سے. ایک ایک کی وسعت زمین و آسمان کے برابر اتنے بڑے بڑے کھلیں گے، لیکن ایک بطاقہ ملے گا. جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کہیں گا اس کا حساب کتاب لاؤ. وہ کہیں گے اللہ کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے، کیا اللہ کہیں گا آج تو انصاف کا دن ہے جو کچھ ہوگا. اور وہ ایک بطاقہ کہیں گے اتنا ہے میرے. جب وہ چٹھی کو کھولا جائے گا اس بطاقے کے اس اعمال کو تو اس پہ لکھا ہوں گا لا الہ الا اللہ. اس کو سچے دل سے مانا ہوں گا، اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت. یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ اپنے ساتھ تقاضے لاتا. اگر یہ کلمہ چابی ہے اسے جنت کھولی جا سکتی تو ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، کنڈیشنز اس کلمے. خالی لا الہ الا اللہ بولے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے آپ جیسے ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں نا، اس کے کنڈیشن ہے لا الہ. ورنہ پڑھ تو سب رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ اس پہ عمل کرنا یہ سچی. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ابن حبان کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین شکر افضل الشکر الحمدللہ. ایک روایت میں فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا افضل الدعا الحمدللہ. الحمدللہ افضل دعا افضل شکر ہے، افضل الشکر افضل الدعا الحمدللہ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کو معمول بنا لے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو ہم پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. ایک مرتبہ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا.
اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ثمر آور ہے، بہت فروٹفل ہے، اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں درخت لگانا ہے، اس کی جگہ خالی ہے۔ تمہاری امت سے کہو اس میں اگر درخت لگانا ہے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا کہو؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر۔ یہ اگر کلمات کہیں گے تو اس کی زمین پر جو ہے درخت لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمہ پڑھنے سے درخت لگ جاتا ہے یاد۔ تو لا الہ الا اللہ اس میں شامل ہے، اس سے درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مرتے وقت کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا وہ جنت میں۔ ایک روایت میں فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو وصیت کرو، تلقین کرو لا الہ الا اللہ، چونکہ جو اس سے مر گیا وہ جنت۔ بڑا اہم کلمہ ہے، ظاہر سی بات ہے انہی کی زبانوں پر آتا ہے جو اپنی زندگیاں اس پر، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت، سبحان اللہ بھی قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، یہ کلمہ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1000 جو ہے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ 100 بار کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے۔ سبحان اللہ ایک بار مختصر جو وظیفہ جو اجر و ثواب میں جو ہے طویل وظیفوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ افضل ہے۔ آئیے اس تعلق سے میں آپ کو ایک پوری روایت سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے، وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر، بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت، وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی، تب تک چاشت مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے، ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکا۔ اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلق، سبحان اللہ عدد خلق، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے سبحان اللہ کا لفظ ہے۔ دیکھیے سنیے سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ مداد کلمتی۔ اس 4 کلموں کو 3 بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ سنیے روایت کیا ہے، مسلم کی روایت ہے، مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہے، قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا، ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ جو کہے
وہ زمین و آسمان کی ساری جگہوں کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے الحمدللہ کی فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ افضل الدعا، الحمدللہ افضل الشکر ہے، اسے ہم کثرت سے کریں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، اس کی بڑی فائدے ہیں۔ الحمدللہ کے تعلق صرف ایک بات کہتا ہوں، الحمدللہ یہ کلمہ ہے شکر ہے، ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال، یہ اصول بنا لے، ہر حال میں اللہ کا ادا کرتے الحمدللہ رہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ آئیے سنیے، نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کی کیا اجر ہے؟ یہ موت پہ بھی کہنا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستانی ماحول میں کسی کا انتقال ہو جائے کہ تو الحمدللہ بس کلمہ شکر ہے نا، مطلب صرف شکریہ کے لیے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی تعریف، جیا بھی تو اللہ کی تعریف، بیمار بھی ہو تو اللہ کی تعریف، مرا بھی تو اللہ کی تعریف، نقصان ہو بھی تو اللہ کی تعریف، فائدہ ہو بھی تو اللہ کی تعریف، یہ معاملہ ہونا چاہیے مومن کا۔ لیکن ہمارے پاس ہر جملہ ایسا خاص ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، مرنے پر تو الحمدللہ خالی کچھ اچھا ہو تو برے پہ نہیں بولتے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، پیدا ہو کوئی، بولے الحمدللہ مجھے اولاد ہوئی، کوئی کہ الحمدللہ خوشی تو خوش ہوتے لوگ، اگر کوئی کہا میرے ابا مر گیا، میں کہا الحمدللہ، تو وہ مارنا شروع کر دیں گے، لیکن انتظار کر رہا تھا میرے باپ کے مرنے کا، شکر ادا کر اللہ کا، ہم نہیں سمجھتے نا۔ تعریف ہے اللہ کی، چاہے میں جیوں چاہے مروں۔ آئیے سنیے، اولاد، نابالغ اولاد کے مرنے پہ الحمدللہ کا ثواب کیا، سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن کا بچہ فوت ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے اس بچے کی روح قبض کر لی؟ نابالغ بچے سے مراد پیدائش کی بات سے لے کر جب بالغ نہیں ہوتا بچہ، کیا تم نے اس بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں، ہم نے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ اس کو سب کچھ چھین کے آ گیا، کیا کہا میرے بندے نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے الحمدللہ کہا میرے اس بندے نے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے الحمدللہ کہا اور پھر کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرے بندے کا بچہ بھی میں نے میری تعریف، حمد و ثنا بیان۔ کتنا افضل کلمہ ہے نا۔ اب کون بیان کر سکتا الحمدللہ؟ جس کو عادت ہو، مال آیا بھی تو الحمدللہ، گیا بھی تو الحمدللہ، اولاد پیدا بھی تو الحمدللہ، مر گئی تو الحمدللہ، کوئی جیا بھی تو الحمدللہ، کوئی مر گیا تو الحمدللہ، نقصان ہو بھی تو الحمدللہ، فائدہ ہو بھی تو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذوالجلال والاکرام، جو کہ سورہ نمبر 55 سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 ہے، اس کی فضیلت دیکھتے ہیں جملوں کی۔ دعا مانگنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام کہنا قبولیت دعا کا باعث بنتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام، دعا سے پہلے ذوالجلال والاکرام، اس کا دعا کرنا، یہ دعا قبول کرا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے، لازم پکڑ لو مطلب کرو، اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالی رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، the best of disposers of affairs، اس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے، بھائی تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج، غم، خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے، سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ و اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہتر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اب
خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان۔ آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں، عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں، تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی میں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی بدلی آئی، بادل خوب اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے۔ معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، لائٹ جاتی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنڈلا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف ڈر، حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر۔ تو میں عائشہ کہہ رہی اللہ کے رسول خبر ساتھ کوئی نہیں ہے، مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ